14واں حق یہ ہے کہ ان کو امر و نہیں کی شکل میں خطاب نہ کرنا، یعنی اگر وہ کوئی آپ کو کوئی غلطی کرتے نظر آئے فقہی اعتبار سے، کوئی شرعی اعتبار سے، مثلا فوراً امی آپ کا جو ہے یہ کیا آپ کی نماز ساری باطل ہے، آپ دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہیں، یہ جو امر و نہیں کی شکل میں خطاب نہ کریں، بلکہ فقہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے لباس کے اندر سے بال جھلکنے نہیں چاہیے، یعنی لیکن خطاب ایسا نہ ہو کہ ذرا توہین آمیز ہو، آپ کی تو نمازیں ہی ساری باطل نہیں، ارے آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ تو دیکھیے یہ غلط کام کر دیا آپ نے، امی آپ بہت غیبتیں کرتی ہیں مثلا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، امر و نہیں کی شکل میں خطاب نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ ہم نے ایک دفعہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقہی احکام کے اوپر شاید 2.5 گھنٹے کا ایک درس ہو چکا ہے، اور اس میں تمام مسائل فقہ کہ کیسے امر بالمعروف کیا جاتا ہے، تو اس میں کرنے کے پہلے تو 5 شرطیں پوری ہونی چاہیے، جب شرائط پوری ہو جائیں تو پھر امر بالمعروف کیا کیسے جاتا ہے، وہ 4 مرحلوں میں ہوتا ہے، وہ بیان ہوا تھا، وہ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو فقہی احکام اس کے سن سکتے ہیں۔ اور اس قدر فقہی احکام ہے کہ ہمارے استاد محترم یہ فرماتے تھے کہ اس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فقہی احکام ہے کہ پوری توضیح المسائل جتنی کتاب تیار ہو سکتی ہے، اتنے زیادہ احکام ہیں اس کے۔ اس میں ایک چیز آئی تھی، ایک تو ہے کہ پہلے انداز و طریقے سے کسی کو سمجھایا جائے، منہ سے زبان استعمال نہ کی جائے، دوسرا مرحلہ ہے زبان سے بھی کام نہ چلے، تو بعض حالات میں بعض شرائط کے تحت مارنا گناہگار کو لیکن خون نکلنے سے کم، یہ مرحلہ بھی آتا ہے۔ مثلا کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے، اب اس کو جو ہے مارے بغیر یعنی باز نہیں آئے گا، ہیرونچیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، جیب کتروں کے پاس سنیچرز کے ساتھ، اور معلوم ہے جوان ہے، اس کو اگر ہم نے اس وقت سزا نہیں دی، اوپر مار پیٹ کے فقہی احکام یہاں بیان کر چکے ہیں، تو بہرحال ایک مرحلہ آتا ہے کبھی کبھار مارنے کا بھی، لیکن والدین کے سلسلے میں یہ والا حکم نہیں، یعنی والدین کو کبھی بھی مارا نہیں جا سکتا، بس بہت ہوا تو زبان کی حد تک، یا ان کو بعض مسائل کے اندر ہوتا ہے کہ شخص کی والدہ بہت زیادہ گناہگار اور ہو گئی تھی، اور اس طرح سے گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلتی تھی، تو پیغمبر نے صرف یہ کہا تھا اپنی والدہ کو کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دو تاکہ اس گناہ سے اس کو روک سکو، مارنے کا حکم پھر بھی نہیں دیا۔ تو والدین کے سلسلے میں ہے کہ امر و نہی کی شکل میں ان سے خطاب بھی نہیں کیا جائے، یعنی ایک کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے برتر ہیں اور آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، دیکھیے یہ آپ کی غلطی ہے، یہ ہے، اس طرح خطاب نہ کیا جائے، بلکہ جو فقہی حکم ہے وہ آہستگی کے ساتھ ان کو بتا دیا جائے۔ تو یہ کہ ان کا حق ہے امر و نہی کی شکل میں خطاب نہ کرنا، بے جا اف تک نہ کہنا جس سے انہیں اذیت ہو، بے جا اف تک نہ کہنا، جو قرآن کی جو آیت ہے بنی اسرائیل کی، فلا تقل لہما اف، خبردار کبھی اف بھی نہ کرنا، اور نہ ہی ولا تنہرہما، یعنی کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین بے بس، لاچار اور کمزور ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور ان کے وسائل پر قابض بھی ہو جاتی ہے، تو بہرحال ان حالات میں والدین کا ادب و احترام اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو خود امام معصوم نے بھی بات بیان فرمائی کہ ادنی العقوق افن، کم ترین آنکھ ہونا جو کہلاتا ہے نا، وہ یہ کہ انسان ان کے سامنے اف کرے۔ اف کے معنی ہے کہ ہر قول اور ہر فعل، کوئی بھی ایسا انجام دینا کہ جو کہ ان کی توہین، تذلیل یا ان کو برا لگے، یعنی جب اف بھی نہیں کر سکتے جو کم ترین بات ہے، تو سوچیے جو بڑی بڑی گستاخیاں، جب یہ چھوٹی گستاخی کو اللہ پسند نہیں کر رہا اف کہنے تک کو، تو پھر آخر بڑی گستاخی کو کیسے جائز قرار دیا جائے گا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے، تو یہ ارشاد رب العزت ہے۔ تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ہمیں اولاد نظر آتی ہے کہ والدین کو جھڑک رہی ہے، ان کے ساتھ برے برے الفاظ کہے جا رہے ہیں، پروردگار نے تو اف تک کہنا بھی، یعنی جو ان کے لیے ایسا اف کے معنی ہے کہ جو باعث اذیت ہو والدین کے لیے، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو والدین کو ناگوار اور گراں گزرے، یہ اف کے اندر داخل۔ اب اس میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے فعل، کوئی بڑی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے۔ 16واں حق یہ ہے کہ ان کی شکایتیں دوسروں سے نہ کرنا، والدین کی خوب شکایتیں، اولاد آپس میں مل رہی ہے، وہ شکایت کر رہی ہے، والد کی شکایتیں والدہ سے ہو رہی ہیں، والدہ کی شکایت والد سے ہو رہی ہیں، یا کسی اور رشتہ داروں سے ان کی شکایات ہو رہی ہیں،
ان کی شکایتیں بھی دوسروں سے نہ کی جائے. یعنی ان کے حق کے سوائے اس کے کہ کوئی بہت عقلی کوئی مجبوری ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ واقعتاً اگر کسی سے مدد نہیں لی جائے گی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس موقع کے لیے الگ بات ہے. لیکن عمومی طور پر ان کے رویوں کی شکایات کرنا یہ بھی مناسب نہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی تکلیف مت بتاؤ, کیونکہ ہر گھر میں مرہم ہو یا نہ ہو, ہر گھر میں نمک ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال یہی بات ہے کہ یعنی دوسرے لوگ افراد تو مزے لینے کے لیے جو رشتہ دار ہوتے ہیں عام طور پر ان کے چٹپٹی انفارمیشن ان کے ہاتھ میں آتی ہے جو ایک دوسرے سے بعد میں ادھر ادھر ذکر کرتے ہیں وہ, تو ان کو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کے اندر ان کو شریک نہ کیا جائے, سوائے اس کے کہ جو واقعی اتنا ہمدرد ہو, آپ کا خیر خواہ ہو اور اس کو بتائے بغیر وہ مسئلہ حل بھی نہ ہو سکتا ہو. وہ نمک پاشی ضرور ہوگی, چاہے مرہم لگے یا نہ لگے. ہر گھر میں مرہم نہیں ہوتا لیکن نمک ضرور ہوتا ہے. 17واں حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ادب و اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنا. ادب اور اخلاق یعنی نظر آنا چاہیے احترام, عزت. سفر زیارات پہ ایک جوان تھے, وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. کہ مثلا والدہ جو ہے ان کی اگر وہ اتر رہی ہیں بس سے تو بھاگتا ہوا جاتا تھا وہ جوان, ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اتارتا تھا, ان کے لیے ویل چیئر لے کر آتا تھا بھاگا بھاگا. یعنی نظر آتا تھا کہ انتہائی ادب اور اخلاق کے ساتھ والدہ کا اپنے اکرام کرتا تھا. تو ہم نے خود دیکھا کہ بہت ساری اور بزرگ خواتین بڑی حسرت سے ان کو دیکھتی ہیں, باقاعدہ ان کی نوجوان کی والدہ کے پاس آ کے کہتی تھیں کہ یہ ہم تو اپنے گھرانوں کے اندر دیکھتے نہیں کہ ٹھیک ہے والدہ اتر رہی ہیں چڑھ رہی ہیں جو بھی ہے وہ نکل کے نوجوان لڑکے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے اترتی رہیں گی. نہیں, وہ اتنا زیادہ اکرام کرنا. تو وہی میں نے اس سے پہلے کہا کہ وہ جو ادب ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ اپنے والدین کا. دیکھیے معاشرے کے اندر نیکیاں نظر آنی چاہیے.